قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دوستو، بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے دعا کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ ہماری سن لے کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہم پاکستانیوں کے حال پر رحم فرما دے، اللہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ ان ظالموں اور ان کے حواریوں سے نجات عطا فرما دے۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ جو نوکری کرتا ہے سال کے بعد 5%، 10% اس کی تنخواہ بڑھتی ہے، اور مہنگائی کا ٹیکہ روزانہ کی بنیاد پر۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کون سی چیز خریدیں اور کون سی بیچیں، کتنے میں خریدیں کتنے میں بیچیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور جس کے پاس نہ نوکری ہے نہ کاروبار ہے وہ زندہ کیسے ہے اللہ ہی میرا جانتا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، اس لیے دعا کرے دل کی گہرائی سے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ کرتوت ساڈے بھی ایویں دے ہی نہیں، انہوں نے ووٹ اساں ہی دیتے نے، لینا چ لگ کے سارا دن شام تک آوے ہی آوے، میرا لیڈر آوے ہی آوے آوے ہی آوے، آ گیا جی پھر ہوں وہ خون بھی نچوڑ دینا پہ، ہڈیاں چ گودا بھی کٹ دے پن سرنجاں نال۔ آیا سواد؟ جب تک مسلمان حکمران نہیں آئیں گے ہمیں سانس نہیں آنے دیں گے۔ اگر کوئی کافر ہوتا نا، ٹوٹلی کافر، اس کو بھی تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے اپنے عوام کی کہ تھوڑی بہت حیا کر لیے، ان کو جینے کا حق تو کم از کم دے دیں۔ یہ پتہ نہیں کیڑی نسل ہے بشرم جی، ٹھیٹ۔ ان کے پرانے بیانات سنو، جب اپوزیشن میں تھے تو کڈے غم خار، کڈے ہمدرد، کڈے قوم دے مامے۔ آج جانج نے جو ستو پی کے ستے نے، کوئی پتہ نہیں کہ ملک کی ہوتا ہے پیا۔ اس لیے اللہ سے ہی گزارش کریں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء۔ وہ میرا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تاحیات نسل در نسل لعنتیں وصول کرنے والا بنا دیتا ہے۔ کنیاں کو وام لعنتاں ڈال رہی ہوں گی ان پر، یہ نہ سمجھو کہ لگ دیاں نہیں، لگ جاندیاں نے، لگ جانیاں نے انشاءاللہ، بس تو ہی جاری رکھو۔ لیکن ذرا کدی کدی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ ایسا کی کیتا ہے، ساڈا بھی عالم ہے دئی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جان، مجھ سے میرے ہی اپنے چاہنے والے وظیفہ پوچھ دیں کہ پٹی صاحب کو ایویں دا وظیفہ دسو کہ میرے کاروبار نو نظر نہ لگے۔ میں دکان سے جا کے بینا تو مینوں نظر بڑی لگ دی، میں گھروں تیار ہو کے نکلنا تو مجھے نظر لگ جاتی ہے، اپنوں کی شریکوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ کاروبار بڑا سونا چلتا سی، ایک دم ہی پٹھا بہ گیا، وہ دھیان ہے نہ حکومتی پولیسیاں لے نہیں جانا، شریکاں لے پہلا جانا ہے، شریکاں نظر لاتی۔ اور ایسے چاہنے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بیماریاں ہمارے گھر سے نکل جائیں اور دوبارہ ساڈے بوئے چ نہ وڑن، گوانڈیاں لے پاویں سارا دن لگیاں جان۔ ایویں دا وظیفہ کتھوں میں کڑ کے لے آواں؟ ایک ہماری چاہت ہے کہ میں زندگی بھر کبھی بیمار نہ ہوں، میں صحت مند رہوں، کڑیل جوانی میری رہے، عمر میری 100 سال ہوئے تو میں علی 40 سال ورگے نوجوانوں طرح پجاں، کبھی بیماری نہ آئے، کاروبار میرا دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، کبھی بھی نقصان نہ ہو، نوکری ہو تو ایسی کہ میں لات رکھ کے بیٹھا ہوا تو ڈالر میرے اکاؤنٹ آئی جان رکن نہ۔ وظیفہ ایویں دا دسو ہے؟
کوئی وظیفہ ایسا جس سے بندہ ساری زندگی جب سے پیدا ہوا ہے مرنے تک کبھی بیمار نہ ہو؟ کاروبار کیا ہے بر اعظم ایشیا سے لے کر امریکہ یورپ تک لیکن نقصان نہ ہو۔ نوکری کی ہے کبھی غم نہ ہو، گھر کی تجوری میں کبھی پیسے ختم نہ ہوں، سونے دی بارش ہی واسدی رہے۔ نیٹ پر چیک کریں، یہ سارے وظیفے بیچنے والے دکاندار موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ اتنی بار پڑھو تمہارے گھر میں ڈالروں کی برسات نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لینا۔ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھو کینسر کا علاج میرے دادا جی کا مجرب نسخہ۔ سورہ رحمان کو اتنی بار پڑھو ہارٹ اٹیک کا مریض بھی واپس گھر آ جاتا ہے۔ سارے فراڈیے، دھوکے باز، بے ایمان۔ کوئی قرآن کے نام پر وظیفے بیچ رہا ہے، کوئی ابو جی کا تجربہ بیچ رہا ہے، کوئی نانا جی کا تجربہ بیچ رہا ہے، کوئی دادا ابو کا تجربہ بیچ رہا ہے، سب فراڈیے۔ میں نے ان سب کو فراڈیا کیوں کہا ہے؟ اگر کسی بندے کو بیماری سے استثناء ہوتا تو سب سے پہلے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا جو اس نے مجھے کہا نا مجھے ایسا وظیفہ فرماؤ کہ کوئی بیماری نہ رہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے؟ ہوتے ہوئے سن، تو میں پھر تو میں کی ہیں۔ اگر کائنات کے امام دونوں جانوں کے سردار کو بخار ہوا اور اتنا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا تو لگا کہ آپ کو ہم سے ڈبل بخار ہے۔ اگر ہمیں 102 ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کو 204 205 تھا۔ اللہ کے نبی آپ کو تو ہم سے ڈبل بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی آپ کا اجر بھی ڈبل ہے؟ ہاں میرا اجر بھی ڈبل ہے تم سے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ جنتی ہیں، 53 سال ٹوٹل عمر ہے، 53 سال ایسی کو سمجھ نہیں عمر، 53 سال عمر ہے اور اس میں سے 30 سال 3 دہائیاں بواسیر رہی۔ کتنی کہ 4 پائی کے نیچے سوراخ کیا ہوا تھا، ہر وقت خون رستا رہتا تھا نیچے زمین پر۔ اور یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی قائمن، میرے صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھ لے۔ یہ کس کو کہا تھا؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو، جو 30 سال بیمار رہے۔ کوئی نانا جی دا وظیفہ نہیں سی اس دور چ لبدا، کوئی ابو جی کا مجرب نسخہ کہ یہ 70 دفعہ پڑھ لو، 313 بار پڑھ لو، 515 بار پڑھ لو تو بیماری پچ جائے گی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ امتحان لیتا ہے اپنے پیاروں کا، اور اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لینے کے بعد ان کو نوازتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کا جنت میں اللہ نے محل بہت اونچا بنایا ہوا ہے لیکن وہ نیکیاں امیدیں نہیں کرتا، وہاں تک پہنچنے کی اس کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس محل تک پہنچنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بیماری کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدوی آیا، دیہاتی، بٹا کٹا چوڑا۔ آپ نے پوچھا تجھے کبھی بخار ہوا ہے؟ کہنا جی وہ کی ہوندا ہے؟ انہوں بخار دے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا بخار تینوں نہیں پتا ہوندا؟ نہیں جی میں تو جانتے نہیں بخار کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی سر پیڑ ہوئی ہوئے؟ آندا جی وہ کی؟ آپ نے فرمایا اتھے نہ کوئی نہیں۔ جب اٹھ کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، جس نے دنیا میں جہنمی چلتا پھرتا دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہ جتنے کیے ہیں وہ سر کے اوپر ہی ہیں، پانڈ بج کے بڑی ہے۔ اور جس کو بخار ہو جائے، جس کو کوئی دکھ آ جائے، جس کو تکلیف آ جائے، جس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، حتیٰ کہ ذہنی ٹینشن ہی آ جائے، بل کی نہ بل نہ آ گیا،
जरा होका भरया तो इसके साथ भी गुनाह मुआफ होते हैं। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान काम करते करते थक जाए, कोई ज़हनी टेंशन ही आ जाए, कोई पुराना गम याद आ जाए, कोई मुस्तकबिल का खौफ आ जाए कि अगले महीने अरे की होएगा, हत्ता के फरमाया पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके साथ भी गुनाहों को माफ कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि मुसलमान जमीन पर चल रहा होता है और उसके जिम्मे एक भी गुनाह बाकी नहीं होता, जन्नती बंदा फिर रहा होता है। इसलिए इन वजीफों के पीछे मत भागें, ये एक डर का बिजनेस है। जिन्ना जेड़ा बंदा बहुता डराए उन्ना ही ਉਹਦਾ बिजनेस सही चलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र लगी कारोबार नहीं ना चलता, पक्की गल है। आ जाओ वजीफा मैं देंगा पक्का लोहे तोड़, नाना जी का मुजर्रब। आपने सारे डॉक्टरों से दवाई ले ली, नहीं ना आराम आया, आ जाओ मैं तो फलानी सूरत दम करके देना, वो तुसी पढ़िया जे, तवीज़ एक बन लिया जे, एक गले च पा लिया जे, बीमारियां गईयां। क्या बात है, क्या बात है। क्या तवीज़ वाले फौत होते नहीं देखे आपने? कितने कितने तवीज़, गले में भी है, बाजू में भी है, टांग पर भी बांधा, मौत फिर भी आ गई। अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह फरमाते हैं वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अगर कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत, कोई दुख आ जाए तो कोई नहीं दूर कर सकता सिवाय अल्लाह के। वही यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अगर अल्लाह सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, माली मुनाफा दे दे, कारोबार नफा बख्श हो जाए तो मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो फिर आप पूछेंगे बीमारियां आउंदियां क्यों नहीं, क्यों आती हैं बीमारियां? अल्लाह अपने मोमिन बंदों का इम्तिहान लेता है। फरमाया अल अंबिया अशद्दुन नास इब्तिलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। सबसे सख्त इम्तिहान अल्लाह अपने नबियों का लेता है। सबसे सख्त बीमारी, सबसे सख्त तकलीफ अल्लाह के नबियों को आती है। अल्लाह के नबियों में से ऐसे भी हैं जिनको आरे के साथ चीर कर दो कर दिया गया। की ख्याल है, सौखा जा काम है? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने इतने पत्थर मारे कि जो सर के अंदर लगे थे और खून जूते के अंदर जाकर जम गया था। क्या जुर्म है? अल्लाह का नबी है, अल्लाह का खलील है, अल्लाह का हबीब है, और कहता क्या है कि आज वो लोगों अल्लाह की सुन लो, कोई गाली तो नहीं दी, किसी का कोई माल तो नहीं छीना। फिर हम और आप कौन है कि हम समझते हैं कि हमारा हक ये है कि हम सदा सेहतमंद रहें, हमें माली नुकसान भी ना हो, हमें नौकरी भी ऐसी मिले जहां डॉलर रात दिन, एक तनहा रात को आए एक सुबह आए। कोई बंदा नहीं चाहता कि उसको थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए। हर बंदा इन चीज़ों से पाक जिंदगी चाहता। वो मिलेगी लेकिन कब? जब जन्नत में पहुंच जाओगे। जन्नत से पहले इन फ्राडियों से बच जाओ जो डर बेचते हैं। आपको कहेंगे कि मैंने चेक कर लिया है, आपके घर पर बड़ा शदीद हमला है। फिर आप कहेंगे हज़रत साहब आ जाओ, फिर घर चलिए, जरा उसे जा फूक शूक मार दो, वो फ्राडिया घर पहुंच जाएगा। वो फ्राडिया आपके घर से हड्डियां भी निकाल देगा, वो लोहे के जंग जलूद रंबे और जंजीरें भी बरामद कर देगा। आप और पक्के हो जाओगे, वाकई बड़ा सख्त जादू सी, बड़ा ही सख्त जादू सी। हूँ फिर हज़रत साहब कहते मैं चिल्ला करांगा, बड़ा शदीद हमला है, मैं आराम नहीं आना, बस तुसी हुण पैसों का बंदोबस्त करो। तो बस फिर मुंह मांगे दाम हम देंगे। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और आराम भी कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अनज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला व अनज़ल लहू शिफा। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज भी साथ ही नाज़िल किया है। बीमार हो जाओ तो वजीफों के पीछे मत भागो। कोई कह रहा सूरह रहमान पढ़ो, कोई कह रहा सूरह कुरैश पढ़ो, कोई कह रहा सूरह मरियम पढ़ो। बच्चे की विलादत आसानी से हो जाती, सूरह मरियम पढ़ो। कारोबार में रुकावट है, अभी कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी, एक बंदे के गुर्दे काम करने छोड़ गए, इलाज करवा रहा है बेचारा, अभी ऐसा ऐसा आराम आएगा, अल्लाह उसको सेहत दे।
تو ایک صاحب نے لکھا جی سورہ قریش کو اتنی دفعہ پڑھو تو گردے کو آرام آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہسپتال بند کر دیو, مولوی بہو ایک ایک ہسپتال چ. کی خیال ہے جیڑا آوے انہوں پھوکا مارن. اور وہ مولوی جو کہتا ہے, یوٹیوب کھول کے دیکھیں, بیٹھے ہیں بیچ رہے ہیں, کہ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھو, اگر آپ کے گھر میں دولت کی بارش نہ ہوگی تو مجھے پکڑ لیں. وہ یہ ہو جا 2-4 پاپی پھڑ کے تے حکومت نو دیو, حکومت مری پی کردے لے لے کے سود تے. یہ ہو جا 2-4 مولوی انہوں نے منہ منگی تنخواہ دیو, انہوں نے بہو تے وزیر اعظم ہو چ لے بھائی برسات کر ڈالراں. جے برسات نہ ہوئی تو تیری تون لا دینی سال بعد. اگلے سال ساڈا خزانہ ڈالراں نال بھریا ہونا چاہیے, اگر نہ بھریا تو سال بعد تیرا سر قلم, کام نبڑ جائے. چلو کچھ تو فائدہ ہوئے. اگر ڈالر آ گیا تو بلے بلے, اگر ڈالر نہ آئے تو 2-4 جھوٹے تو مکن گے معاشرے چ. ڈر بیچتے ہیں, خوف بیچتے ہیں. اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں. اچھے خاصے بندے کو ہاتھ پکڑ کے حکیم کہہ دینا تیرا میدا گیا ہی, ایک دفعہ تو کمب جانے. حکیم صاحب پھر ہون پکی لے جا میرے کو. کنے دیو 5000 گھٹ تو گھٹ مہینے دی دوائی. کی خیال ہے انج ہوتا پہ کہ نہیں؟ آپ اگر کسی دم کرنے والے کے پاس چلے جائیں, 99.9% فراڈیے دم کرنے والے آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ پر بڑا سخت جادو ہے, کالا الو کے خون سے لکھا ہوا کالا جادو ہے. کوئی 1% کو حلالی ہو تو شاید کہہ دے کہ نہیں بھائی تینوں کچھ بھی نہیں ہے گا, ایویں وہم تیرا جا اللہ اللہ کر جا کے. شاید کوئی ایک دفعہ کوئی 1% ہو جو کہے کہ بھائی صبح نماز پڑھنا ہے, ہاں جی چل باقی نمازاں دے اہتمام کریا کر, صبح شام دے اذکار پڑھیا کر, تینوں کچھ نہیں لگا ہون. باقی 99% جادو جنات والے ککھ بھی نہیں, سب کو ڈراتے ہیں, خوف دلاتے ہیں, اور جتنے مرضی پیسے بٹور لیں. اور اگر کوئی جنون کیس آ جائے تو میں بڑے بڑے جادو والوں بھج دیا ویکھیا. اگر واقعی کسی کو جن چمٹے ہوں نا تو پھر عامل حضرات خود بھاگ جاتے ہیں, کوئی پیچھے ہاتھ بھی نہیں پکڑاتا, نہ دوڑ جاتے ہیں. اس لیے اس خوف کی کیفیت سے نکلے. اس خوف کی کیفیت کو بڑھاتے ہوئے اب سفر کا مہینہ ہے, مولوی حضرات کیوں پیچھے رہن, اس طرح تو پانی بھی نہیں پوچھنا ہوتا مولوی نو. مولوی بھی پھر رجدے, مولوی بھی آدھے ڈراؤ انہوں, یہ ڈری قوم انہوں ڈراؤ, تیرا کاروبار تباہ ہو جانا ہی اگر سفر دے وچ تو کوئی کاروائی پائی تے. سفر کا مہینہ بہت منحوس ہے. اچھا جی مولوی صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں سی. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی بچوں کی, وگرنہ کام خراب ہو جانا جے. سفر کے مہینے میں کوئی کاروباری ڈیل نہیں کرنی, کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرنا, بلکہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں پہلے 13 دن بچیوں کو واپس بلا لو, ان کو کٹھے نہیں رہنے دینا, بڑا خطرناک ہے. اور خاص طور پر سفر کا آخری بدھ, اللہ میری توبہ, اللہ توبہ, اللہ اکبر. پرانے دور سے یہ ڈر بیچنے والے چلے آ رہے ہیں. حدیث گھڑ دی, ظالموں نے اپنے پاس سے حدیث بنا دی, یوم الاربعاء نحس مستمر. آخری بدھ سفر کا بڑا ہی منحوس ہے, اتنا منحوس ہے کہ اگر آپ نے کسی مریض کی تیمارداری بدھ والے دن کی تو جمعرات نو اس نے پھڑک جانا ہے. مولوی صاحب نے بھی ڈرایا کہ ڈر ویچو کہ تو گل بنے گی. مولوی صاحب نے کہا سفر بڑا منحوس ہے, بڑا منحوس ہے, بچ جاؤ. حضرت صاحب منحوس ہے تو پھر ان کی کریے. کہتا سنو تو صحیح, اتنا منحوس ہے کہ پورے سال میں 10,80,000 وبائیں اور آفتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں. اچھا جی, اور اکیلے سفر کے مہینے میں 9,20,000 وبائیں نازل ہوتی ہیں. اب کیلکولیٹر اگر آ جائے تو کڈو صاحب, ایک دن چ کنیاں ہوئیاں, 30,000 دے قریب وباواں. ہر 3 سیکنڈ بعد ایک آفت زمین پہ آ رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی آخری بدھ اتنا منحوس ہے کہ اکیلے بدھ والے دن 3,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں. توبہ, مر گئے تھا تو بچیں گے کیویں. مولوی صاحب نے پھر نسخہ بتایا کہ ان سے بچنے کے لیے نسخہ ہے. پہلے تو مولوی صاحب پوچھے, مولوی صاحب اتنے منحوس ہے کیوں سفر دا مہینہ, آخر سفر کو ہوا کیا ہے, کیوں اتنا منحوس ہے؟
تمہیں پتہ نہیں سفر میں حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس لیے سفر کا مہینہ بہت منحوس ہے۔ اور اسی بھی ڈر جانے، واقعی یار ہے تو بڑھیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے پیارے منع، آپ کے لختے جگر، آپ کی آنکھوں کا سرور، آپ کے دنیا میں پھول، واقعی یار وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر منحوس تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دماغ کام کردا ہوئے نا، دماغ تھوڑا جا سیٹ ہوئے بندے دا، تو انہوں کھلار کے پوچھے بھائی جان ہاتھ حسین کہڑے مہینے چ فوت ہوئے سن؟ محرم چ۔ یہ تو مطلب محرم بھی گیا جی۔ وہ آ کے نہیں محرم دی خیر صلی اللہ، تو ایک چنڈ مارے کہ حضرت حسن اور حسین دونوں ہی اللہ کے نبی کے پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں کے ابو جان علی مرتضی رمضان میں وفات ہوئے، ان کی شہادت رمضان میں ہوئی، پھر رمضان کے بارے میں کی خیال ہے؟ اور ان دونوں کے نانا جان ربیع الاول میں وفات پائی، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی ذوالحجہ میں فوت ہوئے، پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق جمادہ آخرہ میں فوت ہوئے، اس بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح منحوس کرنا شروع کر دی تو پھر تو دن جین واسطے کوئی نہیں بچنا، نواں کو سال بنانا پینا۔ ٹھیک ہے، ایک پارٹی ہو، ایک جنہیں ڈرایا، دوجی پارٹی نے کہا نہیں ایویں بھی نہیں، بہتا ڈرایا بھی نہیں کام بنتا۔ اللہ کے نبی کے نام پر ایک اور گپ ریڑنے آیا تو حلوہ شلوہ والا آئے گا، دیسی گھیو انڈے شنڈے پا کے حلوہ بنان گے۔ انہوں نے کہا جی آخری بدھ سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوئے ہیں تو آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے تھے آخری بدھ والے دن، اس لیے آخری بدھ کو دیگیں پکانی چاہیے، اچھے اچھے کھانے پکانے چاہیے، بچوں کو نئے کپڑے پہنانے چاہیے، پکنک منانی چاہیے، پارکوں میں جانا چاہیے۔ یہ سارا اہتمام کرو گے تو مولوی صاحب نے بھی کوئی کام ملے گا۔ تو مولوی صاحب کو پوچھے، مولوی صاحب کو خدا دا خوف کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 12 دن بیمار رہے ہیں اپنی آخری عمر میں، 13 دن یا 12 دن، اور شدید بخار رہا ہے، شدید، اتنی نکاہت کہ آپ نماز کے لیے اٹھتے تھے اور کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو آپ پھر لیٹ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 13 دن اگر ربیع الاول میں نکالیں یا 12 دن نکالیں اور آپ کی وفات ہو 9 تاریخ کو یا 12 ربیع الاول کو، تو آخری بدھ بنتا ہے سفر میں۔ تو اللہ کے نبی کی بیماری شروع سفر کے اینڈ پر ہوئی ہے تو صحت کب ملی؟ گپ ریڑ کے صرف کھان پین دا ماحول بنایا ہے۔ ان تمام خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے مولوی صاحب نے ایک نسخہ نکالا، ایک نماز نکالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی جرت کہ یہ نماز پڑھو تو آخری بدھ کی 3,20,000 آفتوں سے تم بچ جاؤ گے۔ نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی اپنے پاس سے گڑا کہ فلاں صورت اتنی بار پڑھنی ہے، فلاں صورت اتنی بار پڑھنی ہے، فلاں صورت اتنی بار پڑھنی ہے، اور آخر میں پڑھنا ہے واللہ غالب علی امرہ، اپنے پاس سے۔ اور کہا کہ جو یہ نماز پڑھے گا وہ آخری بدھ کی 3,20,000 آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر اینڈ پر شام کے وقت دال روٹی بھی بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اس دور میں دال روٹی ہوگی سب سے بڑی آئٹم، آج کل ہوندہ دھیان دا بریانی، قورمہ، کاجو والی حلیم، ہاں ماشاءاللہ صحیح والی کاجو والی حلیم مشہور ہے۔ تو اس نے کہا یہ سارے بانٹو، خوشیاں مناؤ کہ اللہ کے نبی کو صحت ملی ہے، یہ بھی جھوٹ۔ تو بھائیو اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈرنے والا ان مولویوں سے نہیں ڈرتا، ان پیروں سے نہیں ڈرتا، ان نظر لگانے والوں سے نہیں ڈرتا، ان شریکوں کے نظر بد سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح شام کے اذکار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اپنے اوپر دم کر کے نکل جائیں دنیا کے جس میدان میں جانا ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی سکیورٹی، اللہ کا احاطہ لے کر نکلیں گھر سے، بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو میرے رب کو منظور ہے۔ اگر اس نے آپ کو مال دے کر آزمانا ہے تو اس کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہم ہر بندے کو آزمائیں گے، کسی کو مال دے کر،
किसी से माल वापस लेकर, किसी को फक्र व फाके में मुब्तला कर, किसी के फलों का बाग उजाड़ कर, किसी की फसलें तबाह करके, किसी के जवान बच्चे फौत हो जाएंगे। अल्लाह कहता सब की आजमाइश है, किसी को देकर किसी को ना देकर। इसलिए मत घबराएं, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, सब्र करें। अल्लाह नेमतें दे, शुक्र करें। शुक्र करेंगे तो अल्लाह का वादा अला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम शुक्र करो मैं मजीद अता करूंगा। और अगर सब्र कर जाओ मुश्किल पर तो अल्लाह का वादा है इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बीमारियों आफतों का एक ही हदीस में इलाज बता दिया। आपने फरमाया मेरे उम्मतियों, अकीदा बचाना है। नमाजों में कमी कुताई अल्लाह की रहमत से भी माफ हो सकती है, रोज़ों में कमी कुताई भी माफ हो सकती है, हज उम्रे में कमी कुताई भी माफ हो सकती है। और अगर अकीदा बीमार हो गया, बदबख्ती आ गई तो माफी कोई नहीं। इसलिए अकीदे को सलामत रखें, मत डरें लोगों से, मत डरें पीरों से, मत डरो तवीज़ों से, अकीदा सही रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अदवा वला तियारता वला हाम वला सफ़र। अरबों के यहाँ भी ये बात मशहूर थी कि बीमारी ऑटोमेटिक लोगों को लग जाती है, जिस इलाके में आ जाए बंदे गए, लाशों के ढेर लग जाएंगे, पजो पजो पजो, जैसे कोरोना में इन्होंने हमारे साथ किया था। मस्जिदों में 6-6 फुट पर खलो जो, 6 फुट तक खलोते बीमारी रोक दी, हद होगी। बीमारी एडी सियानी कि 6 फुट तक खलोते बंदे दे विचों दी लंघ जाएगी, साइडां तो लंघ जाएगी, लंघेगी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला अदवा, कोई बीमारी जब तक मेरा मालिक ना चाहे किसी को नहीं लग सकती। कोरोना के दिनों में इन्होंने मशहूर किया कि लाश को डंडों के साथ धक्का देकर कब्र में फेंकना, बंदे हाथ ना लगाएं। 24 घंटे तक कोरोना का वायरस कब्र के ऊपर भी फैलता रहता है, कब्र के करीब भी ना जाएं, जनाजा भी दूर होकर चंद बंदे पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा साफ कर दिया, मत समझो कि कोई बीमारी अपने आप लगेगी। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो लगती है, वरना नहीं लगती। एक ही घर में कोरोना का मरीज मौजूद है, बच्चे भी खिदमत कर रहे हैं, बेटी भी खिदमत कर रही है, घर वाले भी खिदमत कर रही है, किसी को कुछ नहीं हुआ सिवाय उसको जिसकी अल्लाह ने किस्मत में लिखा था कि उसने फौत होना है। वला तियारता, मत समझो कि फला मनहूस शख्स था, वो मेरे सामने आया तो ये हो गया, फला मनहूस की वजह से मुझे ये हो गया, फला शरीक मनहूस था ये हो गया, फला दुकान मेरे लिए बड़ी मनहूस साबित हुई है ये हो गया। मत समझो, कोई चीज़ मनहूस नहीं है। मनहूस क्या है? हमारे अपने स्या करतूत, हमारी अपनी काली वारदातें। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कलम के अंदर, सूरह नून के अंदर एक वाक़या बयान किया है। एक बाबा जो बाग, बहुत बड़ा फलों का बाग था, उसमें गरीबों को भी देता था, अल्लाह की राह में खर्च भी करता था, अपने घर के खर्चे भी पूरा करता। अल्लाह की रहमत से बाग हर साल फसल देता था। बाबे के बाद पुत्र सियाने आ गए, चुपके चुपके रात के अंधेरे में चले, अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, चुपके चुपके से निकलो, किसी गरीब को पता ना चले कि ऐसी फसल तोड़ने जा रहे हैं। आज गरीबों को एक दाना भी नहीं देंगे। एक दाना भी बचाने के लिए जब बाग पर पहुंचे तो बाग ही गायब, सब कुछ जल के राख हो चुका है। कहने लगे इन्ना लज़ालून, असी तो किसी गलत जगह पे आ गए हैं, बल नहनु महरूमून, बल्कि सत्यानाश हो गया है। वड्डा भरा कहना मैं तुहानू आख्या सी बंदे बन जाओ, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, ओए अल्लाह दी तारीफ बयान करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, गलत कर बैठे जे। तौबा की थी, अल्लाह को माफियां मंगी, तो अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। आज तुम्हारी नहूसतों की वजह से दुनिया में पकड़ इसी तरह आती है और आखिरत का अज़ाब इससे भी बहुत बड़ा है। तो मनहूस जगह नहीं है, चीजें नहीं है, हमारे अपने करतूत मनहूस हो सकते हैं। वला हाम, और कोई उल्लू बोले किसी की छत पर तो उल्लू का बोलना भी मनहूस नहीं। अरबों के यहाँ रवाज था
کہ قتل کا بدلہ نہ لیا جائے تو الو چھت پر بولتا ہے آ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرو بیچارہ مسکین سا اللہ کی مخلوق ہے, دن کے ٹائم نظر نہیں آتا, رات کو چلتا چلتا کہیں بیٹھا, دن ہو گیا روشنی ہوگی تھا, وہ بیچارہ وہاں چلا رہا ہے کہ میرا گھر کدھر گیا, میں کیویں پہنچا. تو تسی کہندے الو منحوس, ان کے گھر تو الو بول گئے نے, اب ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کا بڑا نقصان ہو جانا ہے, اس کا بچوں میں نقصان ہو جائے. مت کریں ایسی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے. ولا سفر, سفر کا مہینہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے. شادیاں کرنی ہیں تو کریں, کاروبار شروع کرنا تو کریں, محنت کریں, کمائیں, ہمت کریں, اور وظیفوں پر نہ رہیں. وظیفوں سے برکت ضرور آتی ہے. آپ اللہ کا قرآن پڑھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, اللہ کے نبی نے جو اذکار بتائے وہ پڑھیں, برکت آتی ہے. لیکن صرف وظیفے پڑھنے سے آسمان سے سونا اور چاندی گھروں میں بارش نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو مسجد میں بیٹھے ہیں جمعہ کو پڑھ کے, بھائی جان جاندے نہیں جی باہر, ہاں جی اللہ پر بھروسہ ہے, جی اللہ پر بھروسہ ہے ہمارا, اللہ دے گا. حضرت عمر کہتے ہیں ذرا میرا کوڑا پکڑاؤ ذرا مسجدیاں کراں. فرمایا اللہ کہتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے باہر جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اور تم کہتے ہو کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو اللہ رزق دے گا, کہ آسمان سے سونا اور چاندی نازل ہوگا آپ کے لیے, چلو باہر نکلو اور جا کر کمائی کرو. تو ہمت کرنا آپ کا کام ہے, برکت دینا میرے رب کے ذمہ ہے. ہمت کریں, کمانے کی کوشش کریں. جس کے پاس نوکری نہیں ہے نوکری نہ ڈھونڈے, چھوٹا سا کاروبار شروع کر لے. جس کے پاس کاروبار ہے محنت کے ساتھ صبح کے ٹائم پر نکلے, بابرکت ٹائم پر, اللہ برکت دے گا. اور گھر بیٹھے جی میں تے جی 313 واری وہ بھی پڑھیا ہے, 1 لاکھ واری فلانی شے بھی پڑھ لیے, 10,000 وار فلانا وظیفہ بھی کیتا ہے, وہ نانا جی دا مجرب بھی کیتا ہے, دادا جی دا مجرب بھی کیتا ہے, ابو جی دا بھی مجرب کیتا, فرق کوئی نہیں پیا. اور میں ایسے ایک مریض کو جانتا, بیچارہ کینسر کا مریض تھا. کسی نے کہا جی سورہ الرحمن اتنی بار پڑھو, بیچارے نے سارے رل کے وہ بھی پڑھی. کسی نے کہا جی یہ ابو جی کا مجرب ہے یہ پڑھ لو, وہ بھی پڑھا. کسی نے کہا یہ دادا جی کا یہ مجرب ہے یہ پڑھ لو, یہ بھی پڑھا. میں خود ان کو ایک حکیم کے پاس لے کر گیا. حکیم صاحب نے کہا جناب آپ کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ اب آپ گھر جائیں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں, اب کوئی دعائی اثر کرنے والی نہیں ہے. ایک حکیم رپورٹیں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں ہے, میں دوائی دے کے آپ کے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایماندار حکیم ہے. اور شوکت خانہ والوں نے لگا لگا کے کیمو تو کیما کر دیا ان کا. کوئی وظیفہ نہ نانا جی کا, نہ دادا جی کا, نہ ابو جی کا, کوئی مجرب نسخہ اس پر اثر نہیں ہوا. اور بالآخر 24-25 سال کا نوجوان کینسر کی بیماری سے فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ان فراڈیوں کے چکر میں نہ آؤ کہ فلاں چیز منحوس ہے, فلاں چیز منحوس ہے, فلاں چیز سے ڈر جاؤ, فلاں چیز سے خوف کر لو. ایسی چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت ہے تو کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے. یہ گناہ ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں محروم کرتے ہیں. یہ گناہ ہی ہیں جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ گناہ ہی ہیں جو رزق میں بندش کا باعث بنتے ہیں. یہ گناہ ہی ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا بھی گئی آخرت بھی چلی جاتی ہے. اور امام قاضی شرح رحمہ اللہ بہت بڑے قاضی تھے, جج تھے. کہتے جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا, کوئی دکھ آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو میں پھر بھی اپنے رب کا شکر کرتا ہوں. تکلیف آنے پر بھی شکر, دکھ آئے تو بھی شکر, بیماری آئے تو بھی شکر. کس بات کا شکر بھائی؟ کہتا ہے میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس پریشانی میں صبر کی توفیق دی ہوئی ہے. میں نے یہ مصیبت آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. میں نے واویلا نہیں کیا, نوحہ نہیں کیا, ماتم نہیں کیا, لوگوں کو رخسار پیٹ پیٹ کے نہیں دکھایا ہائے وہ مر گئے, ہائے وہ مر گئے, نہیں کیا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی مصیبت آئی ہے, کوئی بڑی نہیں آ گئی.
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری مالی نقصان ہوا ہے، یہ میرا جسمانی نقصان ہوا ہے، اور میرا دین اور عقیدے کا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے ایمان بچا لیا تو سب کچھ بچ گیا ہے۔ اور اگر ایمان خراب ہو گیا، آپ کسی جادوگر کے پنجے میں چلے گئے اور اس نے عقیدہ برباد کر دیا، تو سمجھو سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدے کی سلامتی عطا فرما، اللہ ہمیں عقیدے کی سلامتی عطا فرما، اللہ ہمارے مالی حالات بھی بہتر فرما دے، اللہ روزی روٹی میں مشکلات ہیں، اللہ برکت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ڈر اور خوف کی زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں۔ جو بندہ اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کالے دھاگے باندھے، وہ کالیاں ٹاکیاں باندھے، وہ الٹا جوتا لٹکائے، وہ ہانڈیاں مودیاں مارے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور جس کو اللہ پر بھروسہ اور یقین حاصل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف وہ مالک دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں اور لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر بد سے اتنا نہ گھبرائیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں 3 دفعہ، اور صبح شام اپنے آپ کو دم کریں۔ اگر بچے کو نظر لگی ہے بچے کو دم کر دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے دے گا۔ کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فیس دینے والے پیر کے پاس تو بالکل بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ فیسیں لیتا ہے اس کو دور سے سلام کر دیں، خود دم کریں اپنے بچوں کو۔ میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے، جی میری بیٹی FSC کر رہی ہے تو بہت بیمار ہو گئی ہے، بڑی پڑھنے والی بچی تھی، اس کو نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑی اپسیٹ ہے، تو ذرا میرے ساتھ چلے دم کریں۔ میں نے کہا جی آپ کو میں دم بتاتا ہوں تو دم آپ کریں، جتنی رکت سے والد دم کرے گا میری اس میں رکت کہاں سے آئے گی؟ کہتے جی گل تو ٹھیک ہے کہ جنی ہمدردی ایک باپ کو ہو سکتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، کسی مولوی کو کیا ہوگی؟ میں نے کہا جی آپ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، اور بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ والا دم اس کو لکھ کر دیا، یہ کریں۔ تھوڑے دنوں کے بعد آیا، کہتا جی بچی کی حالت ماشاءاللہ بہت سٹیبل ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ تو اپنے بچوں کو دم خود کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرما دیں کہ یا اللہ ہماری مسجد کے جتنے نمازی بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات دور فرما دے، اللہ سب کی مشکلات دور فرما دے۔ اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وسیع حلال رزق عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں عقیدے کی مضبوطی عطا فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔